بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی کلاس شروع کرنے سے پہلے ہم تھوڑا سا ڈسکس کریں گے ماضی کی کردار کو۔ ضربا اس نے مارا، ضربو ان سب نے مارا، ضربتا تو نے مارا، ضربتم تم سب نے مارا، ضربتو میں نے مارا، ضربنا ہم نے مارا۔ اس کے اندر جو ماضی کے سیغے ہیں وہ ہم نے ڈیٹیل سے نہیں پڑھے۔ ضربت کا مطلب ہے اس مؤنث نے مارا، یعنی ضربہ اس مذکر نے مارا، ضربت اس مؤنث نے مارا۔ ضربو ان سب مذکر یا ان سب مردوں نے مارا، ضربنا ان سب عورتوں نے مارا۔ اس کے بعد ضربتی تو مؤنث نے مارا، اور ضربتن تم سب مؤنث نے مارا۔ اور جو متکلم ہوتا ہے یا فرسٹ پرسن ہوتا ہے اس میں مؤنث مذکر دونوں کے لیے یہی رہتا ہے، ضربتو میں نے مارا، ضربنا ہم سب نے مارا۔ اس میں جو ایک توجہ طرف بات ہے جو لوگ بہت غلطی کرتے ہیں وہ ہے ضربنا کی۔ ضربنا کا مطلب ہے ان سب عورتوں نے مارا، اور ضربنا کا مطلب ہے ہم نے مارا۔ تو قرآن شریف میں یہ والا صیغہ بہت زیادہ استعمال ہوا ہے، اور لوگ ضربنا کو بہت دفعہ اس کی آخر والی الف صحیح سے نہیں پڑھتے اور اس کو ضربنا کی طرح پڑھ دیتے ہیں، تو اس سے مطلب بالکل تبدیل ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب اس کو ایک اور اینگل سے دیکھیں، اگر ہم ضربنا کا مطلب تھا ہم نے مارا، تو ایک لفظ ہے ضربنا، یہ جو ضربنا ہے اور ضربنا ہے اس میں فرق ہے۔ ضربنا تو ہے ہم نے مارا، اور ضربنا جو ہے یہ ضربا اور نا کا مجموعہ ہے۔ تو ضربا کا مطلب ہے اس نے مارا، اور نا کا مطلب ہے ہمیں، یعنی اس نے ہمیں مارا۔ تو اس کو بھی جب آپ قرآن شریف میں یہ دونوں طریقے سے استعمال ہوتے ہیں بہت جگہوں پر، مثلا خلقنا بھی استعمال ہوگا، اس کا مطلب ہے ہم نے تخلیق کیا، اور خلقنا اگر کہیں یوز ہو تو اس کا پھر مطلب ہوگا اس نے ہمیں تخلیق کیا۔ اور اگر اس کا پلورل لیں گے تو پھر یہ ہو جائے گا ضربونا، یعنی انہوں نے ہمیں مارا۔ تو قرآن شریف میں آج کی کلاس میں غالباً استعمال ہوگا یہی والا صیغہ ظلمنا۔ ظلمنا کا مطلب ہے ہم نے مارا، اور ظلمنا کا مطلب ہے ہم نے ظلم کیا، ظلمونا کا مطلب ہے انہوں نے ظلم کیا ہم پر۔ تو اس کا بعض اوقات لوگوں نے ترجمہ کرتے وقت علماء سے بھی غلطی ہو گئی ہے، بیکاز آپ فلو میں جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ اس کو اگنور کر جاتے ہیں۔ تو ظلمونا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے ظلم کیا، بلکہ ظلمونا کا مطلب ہے انہوں نے ظلم کیا ہم پر، ظلمنا کا مطلب ہے ہم نے ظلم کیا۔ اور ایک اس سے ملتا جلتا ایک اور صیغہ ہے اسی سٹائل میں، وہ زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے، اور وہ صیغہ ہے افونا۔ یہ افونا جو ہے یہ ایکچولی صیغہ ہے، اور یہ ایک اکٹھا لفظ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے ہمیں معاف کیا، یہ افا کا جو گردان آتی ہے تو اس میں افونا آتا نہیں، تو افونا کا مطلب ہے ہم نے معاف کیا۔ اگر انہوں نے ہمیں معاف کیا ہو تو اس میں جو افا ہے اس کے ساتھ ایک پریپوزیشن یوز ہوتی ہے، تو وہ اس سے پہچانا جاتا ہے، یعنی وہ ہوتا ہے افو انا۔ تو اب آج آپ نے جب دیکھیں گے تو آپ نے اس چیز پر غور کرنا ہے کہ جہاں تو آئے گا ظلمونا اس کا مطلب ہے انہوں نے ظلم کیا ہم پر، اور جہاں پر آئے گا افونا اس کا مطلب ہے ہم نے معاف کیا۔ یہ رائٹ والی کیٹیگری میں سے ہے، اور یہ لیفٹ والی کیٹیگری میں۔ آیت نمبر 51، وا اور از سے مراد ہوتی ہے یاد کرو جب، وعدنا۔ وعدنا میں جو بنیادی فعل ہے وہ تو وعدہ ہی ہے، لیکن یہ بیچ میں ایک الف آ گئی ہے، تو یہ جہاں پر الف آتی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے دو پارٹیوں کے درمیان کوئی ایکٹیویٹی ہونا۔ تو جب ہم یہ کہیں گے کہ وعدنا، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے وعدہ ٹھہرایا دوسری کے ساتھ، یعنی وعدنا کا مطلب ہے ہم نے وعدہ کیا، وعدنا کا مطلب ہے کہ ہم نے ایک ارینجمنٹ کی اور ہم نے وعدہ ٹھہرایا۔
تو وَإِذْ وَعَدْنَا موسیٰ، اور جب ہم نے وعدہ ٹھہرایا موسیٰ کے ساتھ، یعنی موسیٰ کے ساتھ یہ ایگریمنٹ ہو گیا، 40 لیلہ، مربع جو ہوتا ہے وہ اردو میں سکوئر کو کہتے ہیں، جس کی 4 سائڈیں ہوتی ہیں، تو ربع جو ہے، جو قرآن شریف کے سپاروں میں بھی ربع ہوتا ہے، وہ چوتھا حصہ ہوتا ہے، تو ربع یا کا مطلب ہوتا ہے 4، اور 40 کا مطلب ہوتا ہے 40، تو اربع 4 ہو گیا، 40 40 ہو گیا، لیلۃً رات، اور جب ہم نے وعدہ ٹھہرایا موسیٰ کے ساتھ 40 راتوں کا، ثم پھر اتخذتم، یہ اتخذتم وہی ہے اخذا والا، اور جب یہ اس کو کہتے ہیں، کیٹیگری کا نام ہے باب افتعال، اس سے جب آتا ہے تو اتخاذ اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو کچھ بنانا، اخذا کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز لے لینا، پکڑ لینا، اتخذا کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو بنانا، اور اس میں پھر عام طور پر 2 مفعول ہوتے ہیں، یعنی کس کو بنایا وہ مفعول ہوتا ہے، اور کیا چیز بنائی وہ بھی مفعول ہوتا ہے، تو ثم اتخذتم، پھر تم نے بنا لیا، العجل، بچھڑے کو، یہ اجلت جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے تیزی، پھرتی، تو بیل کافی سست ہوتے ہیں اور بچڑا اس کے مقابلے میں بہت تیز ہوتا ہے، اس لیے پھر غالباً بچڑے کے لیے لفظ عجل استعمال کیا جاتا ہے۔ اب یہ ایک مفعول تو ہو گیا عجل، کہ تم نے بنا لیا بچڑے کو، کس کو بنا لیا یہ اس میں آ گیا، کیا بنایا یہ نہیں معلوم، تو یہ محذوف ہے، یہ قرآن شریف کا ایک سٹائل ہے عربک لینگویج میں، اس سے پہلے بھی، قرآن کے آنے سے پہلے بھی یہ سٹائل استعمال ہوتا تھا، یہ چیزوں کو حذف کر دیا جاتا تھا جو خود بخود سمجھ آ رہی ہوتی تھی، تو اس سے عبارت میں خوبصورتی پیدا ہوتی ہے۔ ہمارے جیسے لوگوں کے لیے جن کو عربی نہیں آتی ان کو تھوڑی ظاہر ہے مشکل ہوتی ہے، لیکن لٹریری ویلیو جو ہے اس کے پرسپیکٹو سے دیکھا جائے تو اس سے عبارت میں خوبصورتی پیدا ہوتی ہے ادبی لحاظ سے۔ تو یہاں یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ بچے کو انہوں نے معبود بنایا تھا، کیونکہ یہ واقعہ مشہور ہے، تورات میں بھی آیا ہے، اور آگے پھر جگہوں پہ بھی اس کا ذکر آئے گا قرآن شریف میں۔ تو پھر تم نے بنا لیا بچڑے کو معبود، من، من سے، بعدی ہی، اس کے بعد، اب یہ من سے ہے اور بعد ہی ہے، جب اس کو ملا کے پڑھیں گے نا تو یہ من بعدی پڑھا جائے گا، اور اس کی ایک اگزامپل اگر ہم بالکل سادہ سی دیکھیں تو مثال کے طور پہ ہم ایک اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں منگنی، منگنی میں ہم منگنی نہیں پڑھتے، ہم اس کو پڑھتے ہیں منگنی، یہ جو نون ہے یہ اصل میں نون غنہ بن جاتا ہے، تو جب یہ نون غنہ بن جاتا ہے تو اس طرح آپ دوسرے الفاظ بھی پڑھ کے دے سکتے ہیں، تو مثال کے طور پر ایک دوسرا لفظ ہے میم نون بیرے، یا عین نون بیرے، اب اس کو اگر ہم نے اس کے بعد عین کے بعد یا میم کے بعد نون کو نون غنہ پڑھنا ہو، اب اگر آپ خود سے پڑھنے کی کوشش کریں گے تو خود بخود عمبر نکلے گا، ممبر نکلا، خود بخود آپ کے منہ سے میم کی آواز نکلے گی، اور اس لیے پھر ہمارے قرآن شریف میں وہ سہولت کے لیے یہاں پہ میم لگا دیتے ہیں، عربی قرآنوں میں عام طور پہ میم نہیں لگی ہوتی، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب بھی نون کی آواز ہوگی غنہ ہوتے وقت، ادغام ہوگا، نون جب آگے مل رہا ہوگا تو اس کے بعد بے آئی تو اس میں آواز ہمیشہ میم کی نکلے گی، تو اس کو من بعدی ہی نہیں پڑھیں گے، اس کو من بعدی پڑھیں گے، بالکل اس طرح جیسے ہم اس کو من بر نہیں پڑھتے اور اس کو ان بر نہیں پڑھتے، اس کو امبر پڑھتے ہیں، اس کو ممبر پڑھتے ہیں، اس کو من بعدی ہی پڑھیں گے۔ اچھا، اب بعد ہی کا مطلب کیا ہے؟ ہی کا مراد یہاں پہ، ہی سے مراد ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، کہ وہ پہاڑ پر تشریف لے گئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلایا تھا، اوریجنلی 30 راتوں کے لیے بلایا، حضرت موسیٰ ذرا جلدی جلدی چلے گئے، آپ کو شوق بہت تھا، لیکن وہ ایس او پی فالو نہیں ہوئی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے پیچھے سے اب قوم کو آزمائش میں ڈال دیا گیا ہے، اور بنی اسرائیل والوں نے، ان کو بڑا شوق تھا کہ ان کا کوئی معبود ان کے سامنے ہو جس کی وہ پرورش کریں، جس کے وہ پرستش کریں، کیونکہ وہ مصر میں جب رہے تھے تو وہ دیکھتے تھے کہ مصریوں کے اس طرح کے بہت سارے معبود بنے ہوتے تھے، اور ان کو ایک یہ ذہن میں کہیں سے شیطان نے سکھا دیا تھا کہ اگر کوئی معبود کی صورت سامنے ہوگی تو آپ کے لیے کنسنٹریٹ کرنا آسان ہو جائے،
غالباً، کیونکہ جیسے ہندوؤں میں بھی یہی کانسیپٹ ہے، وہ بنیادی طور پہ تو مانتے ہیں کہ خدا ایک ہی ہے اور اس کی کوئی فارم نہیں ہو سکتی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ایک اندیکھے خدا کے ساتھ لو لگانا مشکل ہے، تو ہم ایک فارم کریٹ کر لیتے ہیں تاکہ ہمارے لیے کنسنٹریٹ کرنا، اس کے ساتھ کنیکشن کرنا آسان ہو جائے۔ اور ظاہر سی بات ہے یہ شرک ہے اور اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ اور جب اللہ کا رسول دنیا میں کہیں تشریف لائے تو اس کے بعد اس شرک کی آپشن رہ نہیں جاتی۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ کا رسول موجود ہو اور اس کے بعد لوگ شرک پر رہیں۔ بالکل اسی طرح جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے اور آپ نے سب کو تبلیغ فرما دی اور عزت ایک دفعہ تمام ہو گئی، تو اب لوگوں کے پاس یہ آپشن نہیں تھی کہ وہ شرک پہ قائم رہ سکتے، اس لیے پھر جب فتح مکہ ہو گئی اور اس کے بعد سورہ توبہ نازل ہوئی تو اس میں لوگوں کو کہہ دیا گیا کہ یا اس زمین کو چھوڑ کے چلے جاؤ ورنہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ اسی طرح جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر تشریف لے گئے اور پیچھے سے ان کی قوم نے ایسی حرکت کی تو اب اس کے بعد معافی کی گنجائش نہیں تھی، کیونکہ رسول موجود تھا، رسول کے حکومت ایک طرح سے قائم ہو چکی تھی، اب یہ آپشن موجود نہیں تھی۔ خیر، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، یہ واو جو ہے یہ اور ہوگا کہ تم، یعنی تم، اور ویسے بیان کیا جا رہا ہے یا حالت کو بیان کر دیا ہے کہ تم نے بچڑا بنا لیا اس حالت میں کہ تم ظالم تھے۔ اور ظلم کا مطلب ہوتا ہے حقیقت کی نفی کرنا، اصل چیز شے کو اس کی جگہ سے ہٹا دینا۔ تو جب کوئی خدا کے ساتھ شرک کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کی بھی وہ ایک طرح سے اپنی مقام سے ہٹا دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا یہ مقام ہے کہ اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہر ایسی کسی قومی کوتاہی سے پاک ہے جس کے لیے اسے کسی شریک کی ضرورت ہو، اور وہ اپنے ساتھ بھی ظلم کرتا ہے، کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، تو جب وہ اپنی جیسی یا اپنے سے کم، کیونکہ وہ اشرف المخلوقات ہے تو باقی مخلوقات تو ایکچولی ان سے کم ہے، جب ان کو خدا بنا بیٹھتا ہے تو پھر اپنی جان پر بھی ظلم اٹھاتا ہے۔ اور جب ہم نے وعدہ ٹھہرایا موسیٰ کے ساتھ 40 راتوں کا، پھر تم نے اس کے بعد بچڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظلم کرنے والے ہو۔ ثم، پھر، فا وہ والا پھر ہوتا ہے جو فوراً ہوتا ہے، متصل ہوتا ہے، ثم میں تھوڑا سا وقفہ ہوتا ہے۔ ثم، پھر، عفونا، ہم نے معاف کیا، عنکم، یہ ان جو ہے یہ عفو کی پریپوزیشن ہے، پھر ہم نے معاف کر دیا تم کو، من بعدی ذالکا، ذالکا عام گفتگو ہوگی تو اس کا مطلب ہوگا وہ، لیکن جب ٹیکسٹ میں آئے گا تو ذالکا سے مراد ہوگی وہ چیز جس کا پیچھے ذکر گزر چکا ہے، تو ہم نے معاف کر دیا تم کو اس کے بعد، لعلکم، اللہ کا مطلب ہوتا ہے شاید، تاکہ، کم، تم، تو اگر لعلہ ہوگا تو مطلب ہوگا شاید کہ وہ، لعلہ ہم ہوگا تو شاید کہ وہ سب، لعلکم، شاید کہ تم، تشکرون، تم شکر کرتے ہو، لعلکم تشکرون کا مطلب ہے شاید کہ تم شکر گزار بنو، یعنی اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے جرم کے بعد اس کی پھر جو سزا آئی اس کے بعد ایز اے نیشن قوم کو معاف کر دیا، اور اس لیے معاف کیا تاکہ بعد میں وہ لوگ شکر گزار بنے، ورنہ شرک اتنی بری چیز ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ساری قوم کو تہس نہس کر دیتا تو وہ بھی بالکل بجا ہوتا۔ تو پھر ہم نے معاف کر دیا تم کو اس کے بعد شاید کہ تم، یا تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اچھا، اس کے بعد ایک لفظ آئے گا اگلی آیت میں، آتینا، یہ آتینا میں تو آپ کو تھوڑا سا سمجھا لوں گی، یہ بہت استعمال ہوتا ہے اور تھوڑی بہت اس میں کنفیوژن بھی ہوتی ہے، جب بھی آپ تھوڑی سی عربی آپ کی بہتر ہونی شروع ہو جاتی ہے تو اس ورڈ میں آپ بہت پھنستے ہیں۔ تو ہم نے پہلے پڑھا تھا خرجہ، وہ نکلا، اور اس خراجہ کو کہتے ہیں سلاسی مجرد، سلاسی کا مطلب تین، مجرد کا مطلب ہوتا ہے تنہا، اکیلا، یعنی محض تین الفاظ سے مل کے جو کیٹیگری بنتی ہے اس کو کہتے ہیں سلاسی مجرد۔ اس کی پھر 8 کیٹیگریز ہوتی ہیں جن میں تھوڑا فرق ہوتا ہے، مثلا ضربہ یضربو ہوتا ہے اور فتح یفتحو ہوتا ہے، تو وہ فرق میں ہم کبھی ڈسکس کریں گے۔ باہر کے خرجہ کا مطلب ہے وہ نکلا،
یخرجو کا مطلب ہے وہ نکلتا ہے، یہ ماضی، یہ مضارع۔ اس کی جو کیٹیگری ہوتی ہے باب افعال کی، اخرجا، اس کا مطلب ہے اس نے نکالا، یخرجو وہ نکالتا ہے، وہ نکلا، اس نے نکالا، وہ نکلتا ہے، وہ نکالتا ہے۔ تو جنرلی اس کیٹیگری میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں عطا۔ عطا کا مطلب ہوتا ہے پہنچنا، تو عطا کا مطلب بنے گا وہ پہنچا، اور یاتی اگر آپ دیکھیں تو بالکل جیسے خرجا ہے اس سے یخرجو ہوا، یہ پر زبر ہے، تو یہاں پر بھی ایسا ہی ہوگا، عطا کے بعد یہ پر زبر ہوگی اور پھر یہ بن جائے گا یہ اتی۔ عطا وہ پہنچا یا وہ آیا، یاتی وہ آتا ہے۔ اس سے جب ہم باب افعال بنائیں گے تو آپ دیکھیں گے اس سے پیچھے ایک الف لگانا پڑے گا، یعنی جب اس کے پیچھے ایک الف لگائیں گے تو الف زبر اور الف زبر، تو یہ مل کے بن جائے گا آتا۔ تو آتا کا مطلب ہے اس نے پہنچایا، یا جس کو ہم اپنے شاندار ترجمے میں کہیں گے اس نے دیا۔ تو آتا اس نے دیا، اور یؤتی وہ دیتا ہے۔ تو عطا، عطا یاتی کا مطلب ہے وہ آیا، وہ آتا ہے۔ آتا یؤتی کا مطلب ہے اس نے دیا، وہ دیتا ہے۔ وا اور از جب آتینا، آتا اس نے دیا، آتینا ہم نے دیا، ہم نے دیا یا ہم نے دیے یا ہم نے دی، آگے سے پتہ لگے گا کیا چیز دی، اس سے پھر صحیح ترجمہ بنے گا۔ موسیٰ، موسیٰ یہاں مفعول ہے ایک، اور الکتابہ یہ بھی مفعول ہے۔ الکتابہ کے مفعول کا تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کیونکہ بے کے اوپر زبر آ رہی ہے۔ موسیٰ کی فارم یہی رہتی ہے، چاہے وہ رفع میں ہو، چاہے نصب میں ہو، چاہے جر میں ہو۔ اور یاد کرو جب ہم نے دی موسیٰ کو کتاب، والفرقان، اور فرقان۔ اب اس کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں۔ کتاب کا ایک مطلب کتاب بھی ہوتا ہے، کتاب کا ایک مطلب حکم بھی ہوتا ہے، جیسے ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو لکھ دیے گئے تم پر روزے، فرض کر دیے گئے تم پر روزے، حکم دیا گیا تمہیں روزے رکھنے کا۔ تو کتاب جو ہے اس کا مطلب احکامات بھی ہے، اور یہ دونوں طرح سے استعمال ہوتا ہے، صرف ایز اے بک بھی یوز ہوتا ہے لکھی ہوئی چیز کے لیے، اور آسمانی کتابوں میں احکامات کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے۔ وا کا مطلب ہے اور، الفرقان، فرقان ہے وہ چیز جو فرق کرتی ہے، جس سے حق اور باطل میں فرق ہو جاتا ہے۔ اس کا اکثر جگہ پھر ترجمہ جو ہے وہ کسوٹی کرتے ہیں، جس سے آپ چیز کو پہچان سکتے ہیں کہ صحیح چیز کیا ہے اور غلط چیز کیا ہے۔ تو جو بھی آسمانی کتابیں آئیں ان میں احکامات بھی تھے، اور ان کے اندر صحیح غلط کی پہچان بھی تھی، ان میں دلائل بھی تھے جن سے آپ ہدایت حاصل کر سکتے تھے، جان سکتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا چیز غلط قرار دی ہے اور کس چیز کی اجازت دی ہے۔ اور ہمارے جو آپس میں اختلافات ہوتے ہیں، یا اگر ہم کسی وجہ سے کانفلکٹ پیدا ہو جاتا ہے، تو یہ فرقان ہے جس کو اگر ہم تھام لیں گے تو پھر ہم میں فرقہ وادی نہیں ہوگی۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اور جب ہم نے دی موسیٰ کو کتاب اور فرقان، اب اس کا ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ کتاب دی اور اس کی تفسیر ہے یہ واؤ کہ وہ ایسی تھی جو فرقان دی، یا یہ مطلب ہے کہ انہوں نے موسیٰ کو جو چیز دی اس میں احکامات بھی تھے اور اس میں حق و باطل کا فرق بھی تھا۔ اور اس کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ کتاب سے مراد تو وہ احکامات ہیں جو 10 کمانڈمنٹ سے جو پہاڑ پر گئے اور آپ کو اس پہ مٹی کی سلوں پہ لکھے ہوئے ملے، اور فرقان سے مراد پھر دوسرے صحائف ہوں گے، کیونکہ اگر ہم بائبل دیکھیں اولڈ ٹیسٹمنٹ تو اس کے اندر 5 کتابیں ہیں، صحف ہیں۔ قرآن شریف میں بھی صحف ابراہیم اور موسیٰ کا ذکر آتا ہے، تو وہ بھی مراد ہو سکتی ہے۔ لعلکم، تاکہ تم، تہتدون، تہتدون ہدایت حاصل کر سکو، یہ بھی ہدا والا ہی اس میں روٹ ورڈ ہے،
تھوڑا سا فرق اس میں یہ ہوتا ہے کہ تہتدون وہاں استعمال ہوتے ہیں جہاں انسان ذرا اپنے اختیار سے ہدایت حاصل کرتا ہے، تو باریک سے فرق ہے۔ اور جب ہم نے دی موسیٰ کو کتاب اور فرقان تاکہ تم ہدایت حاصل کر سکو، یاد کرو اس واقعے کو جب موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی گئی۔ اور یعنی اب جب موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، یا از یاد کرو جب قال موسیٰ کہا موسیٰ نے لی قومی ہی، لی قالا کی پریپوزیشن ہے، قوم کے نیچے زیر آ گیا بیکاز پیچھے لام آیا ہے جو حرف جر ہے، اور ہی اصل میں ہو تھا، یہ فلو کی وجہ سے قومی ہی ہو گیا تو قوم ہی اس کی قوم سے، اس کی قوم سے کیا مراد ہے؟ یعنی اردو میں ہم ترجمہ کریں گے تو اپنی قوم۔ اینڈ وین موسیٰ سیڈ ٹو ہز نیشن، تو اردو میں ہم کہتے ہیں جب موسیٰ نے علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، کیا کہا؟ یا قومی، اے میری قوم۔ یہ قومی ایکچولی میم کے ساتھ یہ ہے جس سے مل کر یہ میری قوم بن گیا، اور پھر وہ یہ چھوٹی ہو کے بعد کو ختم ہو جاتی ہے، اس کی جگہ زیر آ جاتی ہے۔ یا قومی، اے میری قوم، انکم، انا بے شک، کم تم، ظلم تم، بے شک تم نے ظلم کیا، انفسکم، اپنی جانوں کا۔ یعنی جب انہوں نے یہ بچڑا بنایا، اللہ کے ساتھ شرک کیا، اصل میں اپنی جانوں پہ ظلم کیا، جو پھر پیچھے وان تم ظالمون سے مراد یہی تھی کہ تم اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہو۔ باتخاذکم العجل، باتخاذ، بے کا مطلب ہے ساتھ، اتخاذ وہی والا پیچھے تھا، بنا لینا، یعنی جو تم نے بنایا، العجل بچڑا، بچڑے کو کیا بنایا؟ یہ محذوف ہے، انڈرسٹوڈ ہے، معبود، بچڑے کو معبود بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ فتوبو، تو توبہ کرو، تو رجوع کرو، الا کی طرف، بارئکم، بارئکم جو ہے یہ بے رے حمزہ سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ چیز کو پاڑنا، عدم سے وجود میں لانا۔ تو قرآن شریف میں مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں، مثال طور پہ ایک آیت میں آتا ہے هو اللہ الخالق البارئ المصور، تو اس میں پھر وہ تین شیڈز ہیں تخلیق کرنے کے۔ خالق کا مطلب ہوتا ہے جو کسی چیز کا خاکہ، اس کا ڈیزائن تیار کرتا ہے، باری کا مطلب ہے جو اس کو ٹھیک ٹھاک کرتا ہے، اور تصویر کشی کرنے والے مصور کا مطلب ہے جو اس کی نوک پلک سنوارتا ہے، اس کو مکمل کرتا ہے۔ تو اس حساب سے تینوں کا بنیادی مفہوم ایک ہی ہوتا ہے کہ کوئی چیز تخلیق کرنے والا۔ تو یہاں پہ سادہ ترجمہ استعمال ہو جائے گا فتوبوا الی بارئکم، تو رجوع کرو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف۔ فقتلوا، اس فے کو کہتے ہیں عطف کی فے، یعنی یہ ایکچولی واو کے معنوں میں استعمال ہوتی ہے، اور پس بھی کہہ سکتے ہیں، پس اقتلوا، اقتلوا جو ہے یہ فعل امر ہے، اس کی الف کیونکہ وصلی ہوتی ہے تو پھر وہ جب پیچھے فے زبر آیا تو وہ ختم ہو گئی اور فق مل گیا۔ فقتلوا، پس قتل کرو، انفسکم، اپنی جانوں کو، یعنی تم نے اپنی جانوں پر ظلم ڈھایا ہے، اب اپنی جانوں کو قتل کرو، ذالکم خیر لکم، یہ ذالکم میں مطلب ذالکہ ہے، کم صرف مخاطب کی رعایت سے آیا ہے، یہ خیر ہے، بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، عند بارئکم تمہارے خالق کے نزدیک، تمہارے خالق کے ہاں، عندہ کا مطلب ہوتا ہے پاس، نزدیک، تو یہ بہتر ہے تمہارے خالق کے نزدیک۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ سے مراد کیا ہے؟ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ سے مراد یہ ہے کہ بائبل کے مطابق غالباً کو 3000 لوگ تھے جنہوں نے یہ حرکت کی۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے تو ان کو اس جرم کی سزا دی گئی، اور اس جرم کی سزا جب اللہ کا رسول موجود ہو اور آپ دین کو چھوڑ دیں اور شرک اختیار کر لیں تو اس کی سزا قتل ہے۔ اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ شرک کی سزا نارمل سچویشن میں قتل نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ ہندوستان میں چلے جائیں اور آپ کہیں کہ جی یہ تو ہندو ہیں اور یہ شرک کرتے ہیں تو اب ان کو قتل کر دیا جائے۔
یہ نہیں ہے. جب اللہ کا رسول کسی قوم پر تشریف لائے تو اب اس قوم کے لوگوں کے پاس آپشن نہیں ہوتی. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو مکے کے مشرکوں کے پاس آپشن نہیں تھی کہ وہ شرک پر قائم رہ سکتے. بالکل اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے پاس یہ آپشن نہیں تھی کہ اللہ کا رسول ہے اور ان کے اندر موجود ہے اور وہ شرک کر لیں. تو ان کے بعد یہ آپشن ختم ہو گئی. تو اس کی سزا یہ تھی کہ ان کو قتل کریں دیا جائے جنہوں نے شرک کیا, اور اس کو قتل کرنے کا طریقہ یہ اختیار کیا گیا کہ انہی کے قبیلے والوں نے, انہی کے بھائی نے, باپ نے, انہی لوگوں نے جو مومن تھے انہوں نے ان کو قتل کیا. اور اس کا پھر اس میں ایک حکمت یہ بھی تھی کہ جب توبہ ہوتی ہے تو اجتماعی طور پر توبہ ہو گئی, اور توبہ تبھی ہو سکتی ہے جب ہم شرک کی حقیقی کراہت کو سمجھ سکیں اور یہ بالکل کلیئرٹی ہو جائے کہ گناہ سے پوری پوری بیزاری تھی کہ اب اس کا نتیجہ یہ تھا کہ اپنے رشتہ دار کو بھی قتل کرنا ہے تو پھر اس کو قتل کر دیا جائے. دوسری بات اس میں بھی سوچنی چاہیے کہ جب آپ معاشرے میں ایک برائی پھیل جائے اور اس کی غفلت کرے باقی کا معاشرہ, چند لوگوں سے برائی پھیلے تو اس کا اثر سب پر آتا ہے اور پھر اس کا کفارہ بھی سب کو ہی ادا کرنا پڑتا ہے. اس کے بغیر اللہ کے ہاں یہ جرم معاف نہیں ہوتا. ذالکم خیر لکم عند بارئکم فتاب علیکم. اب پیچھے آیا تھا فتوبو الا, یہ بندے کا رجوع کرنا ہے اپنے رب کی طرف, بندے توبہ کرنا. فتاب علیکم یہ رب کا پلٹنا ہے اور اس میں الا آیا ہے. پھر اس نے مہربانی فرمائی تم پر, یا اس نے تمہاری توبہ قبول فرمائی. بندے سے غلطی ہوتی ہے تو اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے, اس سے دعا کرتا ہے. رب ناراض ہوتا ہے جب وہ رجوع کرتا ہے تو وہ پلٹتا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ توبہ کو قبول فرما لیتا ہے اور مہربانی فرماتا ہے. انہو هو التواب الرحیم. یہ انہ میں جو ہو ہے نا, یہ اس کا مطلب وہ بھی کر سکتے ہیں, بعض اوقات اس ہو کا کوئی مطلب نہیں ہوتا, اس کو ضمیر شان بھی کہا جاتا ہے. تو بے شک وہ ہوا, پھر وہ آ گیا, یعنی بے شک وہ ہی ہے التواب جو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے, الرحیم رحم فرمانے والا ہے. وَإِذْ قُلْتُمْ, اب وَإِذْ وہی ہو گیا, اور یاد کرو جب, قُلْتُمْ قالا اس نے کہا, تم سب نے کہا, اور یاد کرو جب تم نے کہا یا موسیٰ, اے موسیٰ. لن کا مطلب ہوتا ہے ہرگز نہیں, نؤمنا, اور یہ جب آتا ہے تو پھر آگے یہ نون پر اس نے زبر دے دی ہے, ویسے یہ نؤمنو ہوتا تھا. تو ہرگز نہیں نؤمن لکا. نؤمنا کے ساتھ عام طور پہ اگر آپ غور کریں تو قرآن شریف میں آتا ہے بے کا صلہ, بے کی پریپوزیشن آتی ہے. الذین یؤمنون بالغیب آمنتو باللہ, یہاں پہ لیکن لام کی پریپوزیشن آئی ہے. اس لام کا کیا مطلب ہے, اس کو ہم ذرا اردو سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اردو میں ایک ہوتا ہے کو ماننا اور ایک ہے کی ماننا. یہ اشفاق احمد صاحب بھی بعض اوقات اس کو بیان کرتے ہیں کہ اسلام اور ایمان میں فرق کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک چیز ہے اللہ کو ماننا, یعنی ہم نے مان لیا کہ اللہ ہمارا رب ہے, اور ایک چیز ہے اللہ کی ماننا, کہ اللہ نے جو احکامات دیے ہم ان کو مانیں, ہم ان کا یقین کریں یا ہم ان کے اوپر عمل کریں, فرما برداری کریں. تو جیسے یہ اردو میں کو ماننا اور کی ماننا میں فرق ہوتا ہے, اسی طرح عربی میں آمنا بھی ہوتا ہے. آمنا بھی کا مطلب ہے کسی کو مان لینا, اور آمنا لی کا مطلب وہ ہوتا ہے کسی کی مان لینا. تو یہاں پر جو نؤمن لکا آیا ہے, اس کا مطلب ہے ہم تیری بات نہیں مانیں گے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم تیرے پہ ایمان نہیں لائیں گے, کہ ہم تیری بات نہیں مانیں گے. مطلب یہ کہ ہم تمہارا یقین نہیں کریں گے. کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آ کے کہتے تھے کہ جی میں اللہ سے باتیں کر کے ہوں, آپ قدیم اللہ تھے کہ میں نے اللہ سے گفتگو کی, اللہ تعالیٰ کہتے نہیں نہیں ہم نہیں مانیں گے, ہم نہیں مانیں گے. حتیٰ یہاں تک کہ نر اللہ, یہ رے الف یہ جو ہے اس کا روٹ ہے رعا, اس نے دیکھا, یرا وہ دیکھتا ہے. اسی سے پھر یہ رویت ہوتی ہے دیکھنا, جو رویت ہلال کی مٹی ہمارے یہاں بنتی ہے چاند دیکھنے کے لیے. یہاں تک کہ نظربو ہم مارتے ہیں یا ہم نے مارا, نظربو
ہم مارتے ہیں، نرا ہم دیکھتے ہیں، حتی نر اللہ یہاں تک کہ ہم دیکھ لیں اللہ کو، جہرتن جیسے جہری نمازیں ہوتی ہیں تو جہر کا مطلب ہوتا ہے کہ چیز کو پرومیننٹ کرنا، آواز کو بلند کریں گے وہ بھی جہرا میں آئے گا، اور کسی چیز کو نمایاں کر کے دکھانا وہ بھی جہرا میں آئے گا، یہاں تک کہ ہم اللہ کو دیکھ لیں کھلم کھلا۔ فا پس اخذ فَأَخَذَتْكُمْ پس تم کو پکڑ لیا، تم کو لے لیا، تم کو آ لیا، الصاعقۃ، اس سوائی کی حضرت الموت ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، صاعقہ کہتے ہیں بجلی کے کڑکے کو یا بجلی کو، تو بس تم کو پکڑ لیا بجلی کے کڑکے نے، اور تم تنظرون اور تم دیکھ رہے تھے، یعنی تم دیکھتے رہ گئے، تمہیں اچھی طرح معلوم ہے اس سچویشن میں کہ تم دیکھ رہے تھے اور تمہارے اوپر بجلی کی کڑک آئی کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کی نامعقول خواہشات کے اوپر اللہ تعالیٰ کو ناراضی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی سزا بھی دیتے ہیں، تو یہ تمہیں اچھی طرح معلوم تھا۔ یہ بار بار اس انتم تنظرون کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد کوئی عقل استعمال کرو، یعنی آپ سوچیں، یہاں پیچھے آیا تھا کہ ہم نے تمہیں بچا لیا اور غرق کر دیا آل فرعون کو، وہاں پہ بھی آیا تھا وہ انتم تنظرون، یہ کتنا بڑا معجزہ ہوا کہ اللہ کے رسول نے دریا یا غالباً سمندر کے اوپر عصا مارا اور وہ سمندر کا پانی دو ٹیلوں کی طرح دو اطراف میں کھڑا ہو گیا اور بیچ میں خشک راستہ بن گیا، اور لاکھوں کی تعداد میں قوم تھی، بائبل کے مطابق تو 5 لاکھ لوگ تھے جو اس سمندر کو پار کر گئے بڑی حفاظت کے ساتھ، اور اس کے بعد فرعون اور اس کے لشکری جب اس کے اندر داخل ہوئے تو پانی مل گیا اور وہ ڈوب کے غرق ہو گئے، اور اتنا بڑا زبردست بادشاہ جو تھا وہ نیست و نابود ہو گیا، اور اتنا بڑا معجزہ بنی اسرائیل نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے۔ اس کے بعد ان کی حرکت چیک کریں کہ وہاں سے گزرے، انہیں کو بستی نظر آئی جہاں پہ وہ کسی اس طرح کی چیزوں کی پوجا کر رہے تھے، تو حضرت موسیٰ سے کہتے ہیں ہمیں بھی ایسا خدا بنا دو، حضرت موسیٰ نے ان کو ڈانٹا ڈپٹا، اس کے بعد حضرت موسیٰ پہاڑ پر گئے تورات لینے کے لیے تو پیچھے سے بچڑا کو معبود بنا لیا۔ تو یہ بار بار اللہ تعالیٰ توجہ دلا رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو، اس کے بعد انسان کو عقل استعمال کرنی چاہیے۔ ہم صبح اٹھتے ہیں تو کائنات، سورج، روشنی، ہوا، پانی، جو چیز دیکھتے ہیں ہر چیز کے اندر اللہ تعالیٰ کے قدرت کی جھلک ہے، اللہ تعالیٰ کی گرینڈنس جو ہے وہ ہمیں ظاہر ہو رہی ہے، اور اس کے بعد ہم اللہ کو نہ مانیں، اللہ کی نہ مانیں، تو بڑا ہی افسوس کی بات ہے، دیکھتے بوجھتے ہوئے، جانتے ہوئے، سمجھتے ہوئے۔ اچھا، یہ فاروق صاحب کہہ رہے ہیں کہ قوم ماننا اور کی ماننا کو دوبارہ ایکسپلین کر دیں۔ دیکھیں جی، قوم ماننا کا مطلب ہے اللہ کو ماننا کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنا، اللہ کی ماننے کا مطلب ہے اللہ کی باتیں ماننا، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنا۔ تو یہاں پہ ایک تھا نؤمن بکا، اگر ہوتا تو یہ ہوتا کہ ہم تم پر ایمان نہیں لاتے ہیں، جیسے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، تو یہ ہے نؤمن بالرسول، اور ایک ہے نؤمن للرسول، نؤمن للرسول اگر ہم کہیں گے تو اس کا مطلب ہوگا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو بھی مانتے ہیں، باتوں کا ماننے کا مطلب یقین کرنا بھی ہو سکتا ہے، اور باتوں ماننے کا مطلب فرما برداری بھی کرنا ہو سکتا ہے۔ تو انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں یا دنیا بھر میں زیادہ تر جو مسلمان ہیں وہ اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے، اور جب اب اللہ کی نہیں مانتے تو ایکچولی اللہ کو ماننا جو ہے وہ صحیح ماننا نہیں، وہ ایک طرح سے جھوٹ بول رہا ہے۔ آپ رب کو رب مانتے ہی تب ہیں جب آپ رب کی باتیں بھی مانتے ہیں، اگر آپ رب کی بات مانیں ہی نہ اور جو دل میں آئے وہ کیے جائیں تو پھر تو آپ نے اپنے نفس کو اپنا رب بنا لیا، پھر یہ صبح شام ہر نماز میں 4 4 دفعہ یا ہر رکعت کے اندر آپ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، کہ میں اللہ کو اپنا رب مانتا ہوں، سارے جہانوں کا رب مانتا ہوں، تو ایکچولی اپنے آپ سے جھوٹ بولنے والی بات۔ سما پھر بعثناکم، بعثا کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو اٹھا کر کسی طرف بھیجنا، تو پھر اس کا مطلب اٹھانا بھی ہوتا ہے، اس کا مطلب بھیجنا بھی ہوتا ہے۔ ثم بعثناکم، پھر ہم نے تمہیں اٹھایا، من بعد موتکم، تمہاری موت کے بعد، ویسے من کا مطلب سے ہوتا ہے لیکن من بعد کا مطلب ہو جائے گا کے بعد،
جب ہم اردو کے اپنے محاورے میں ترجمہ کرتے ہیں. یعنی جب بجلی ان کے اوپر گری، وہ گئے تھے غالباً 70 آدمی، تو انہوں نے جا کے یہ کیونکہ مطالبہ کیا تھا کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ ہم نے اللہ کو دیکھنا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بجلی کی کڑک دکھا دی یا ایک تجلی کی جھلک دکھا دی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم مر گئے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے مردہ ہونے کے بعد دوبارہ اٹھا کھڑا دیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو یا تاکہ تم شکر گزار بنو. وَذَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، یہ اس کا روٹ ہے جی زوئیں لام اور لام. اس کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ رہنا. اور پھر اگر کوئی دن ایسا ہو جس کے اندر سایہ رہے ہمیشہ، تو اس کو بھی یہی لفظ استعمال کرتے ہیں. تو ذل الہی جیسے کہا جاتا تھا اللہ کا سایہ، سلطان جو ہے وہ اللہ کا سایہ ہوتا ہے زمین پہ. تو وَذَلَّلْنَا، اور ہم نے سایہ کیا، علیکم تم پر، الغمامہ. غم کا مطلب ہوتا ہے کہ چیز کو ڈھانپ دینا، تو غم جو ہے وہ خوشی کو ڈھانپ دیتا ہے. اسی طرح غمام جو ہے وہ سورج کی روشنی کو ڈھانپ دیتا ہے. قرآن شریف میں ویسے 6 استعمال ہوئے ہیں لفظ اس غمام کے لیے. یعنی غمام کا بیسیکلی مطلب ہے بادل. اور ایک لفظ ہوتا ہے سحاب. سحاب ہر بادل کو کہتے ہیں. سحاب مطلب ہوتا ہے گھسیٹنا، کھینچنا، یعنی کیونکہ ہوائیں بادلوں کو کھینچے لیے جا رہی ہوتی ہیں، تو اس لیے انہیں سحاب کہا جاتا ہے. غمام جب بادل گاڑا ہو جاتا ہے اور مکمل سایہ کر دیتا ہے، اس کو غمام کہتے ہیں. عارض کا لفظ بھی قرآن شریف میں استعمال ہوتا ہے. ایسا بادل جس سے بوندا باندی شروع ہو چکی ہے، اس کے لیے عارض کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. موسرات، ایسے بادل جن میں بہت پانی ہو، پانی ایسے نچڑنے والا ہو. اور مزن کہتے ہیں سفید چمکدار بادل کو. اور کوئی لوگوں کے خیال میں سیب بھی بادل کو کہتے ہیں، جس میں سخت گرج دار قسم کا بادل ہوتا ہے، جو ہم نے پیچھے زوردار موسلادھار بارش کے لیے بھی یہ لفظ ہم نے پڑھا تھا. تو اور ہم نے سایہ کیا تم پر بادل کا، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ، اور ہم نے اتارا تم پر، المنا. یہ ہم اردو میں بھی ایک لفظ استعمال کرتے ہیں ممنون. اگر ممنون کو غور کریں تو یہ مفعول کی فارم پہ ہے، اور آپ اس کو اگر مفعول کنسیڈر کریں اور اس میں سے ہم فعل نکالنے کی کوشش کریں تو وہ نکلے گا میم نون اور نون، یعنی یہی من، یعنی 2 نون اور میم، منا. تو اس کا مطلب ہوتا ہے، منا کا ویسا مطلب اس نے احسان کیا. تو من نون جو ہے وہ اس کا مطلب ہے احسان. اور علیکم المنا، اندلنا، کیونکہ اندلنا کا مفعول ہے تو اس لیے منو کی بجائے منا ہو گیا، المنا. تو اور ہم نے اتارا تم پر من. تو یہ ایک شبنم کی کو قسم ہوتی تھی، جو بائبل سے ہی پتہ لگتا ہے کہ وہ اس کے لیے انہیں کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی تھی، کو ہل چھل نہیں چلانا پڑتا تھا. شبنم کی طرح ایک چیز زمین پر ٹپکتی تھی اور جم جاتی تھی، اور اس کی جو ٹیسٹ ہے وہ بالکل شہد کی طرح ہوتا تھا. اور اس کے بعد جب دھوپ نکل آتی تھی تو وہ پگھل جاتی تھی. تو یہ لوگ پھر اسے پکا کر اس کی روٹی سی بنا لیتے تھے غالباً. تو یہ ایک طرح سے روٹی کا کام کرتی تھی، یعنی جو اناج ہمیں چاہیے ہوتا ہے یہ اس کا کام کرتی تھی. اور وسلوا، اور سلوا جو ہے یہ بٹیروں کو کہتے ہیں. یہ بھی عبرانی سے ہی آیا ہے عربی میں لفظ. تو یہ کو بٹیروں جیسے ملتے جلتے تھے، ان کو بڑے آسانی سے شکار کر لیتے. تو شام کو ہی آتے تھے اور آ کے بیٹھ جاتے تھے، اور بنی اسرائیل آرام سے ان کو پکڑ لیتے تھے اور ذبح کر کے استعمال کر لیتے تھے. اور ان کو یہ حکم یہ ہوتا تھا کہ رکھنا نہیں اگلے دن کے لیے، سوائے جمعے کے. جمعے والے دن پھر وہ ان کو 2 دن کے برابر رکھنے کی اجازت ہوتی تھی، جو ہفتے کو بھی ان کے کام آتا ہے. وہ ہفتہ ان کے لیے کام کرنے کی اجازت نہیں تھی. اور پھر اس کے بعد اتوار سے وہ پھر آنا شروع ہو جاتی تھی، من بھی اور سلوا بھی. اور اگر نارمل دنوں میں وہ رکھ لیتے تھے تو وہ پھر خراب ہو جاتی تھی، اس میں کیڑے پڑ جاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ یہ اپنا احسان بتا رہے ہیں، اور اس احسان کی وجہ سے شاید من کو من کہا جاتا ہے.
کہ ہم نے تم پر صحرا کے اندر جہاں سخت دھوپ گرمی تھی تو وہاں پر ہم نے بادل کا سایہ کر دیا، اور تمہیں کھانے پینے کی ضرورت تھی اور صحرا تھا اور صحرا میں تو کوئی گھاس پھوس بھی نہیں اگتی، تو ہم نے تمہارے لیے من و سلوا کا انتظام کر دیا، یعنی اس آسمان سے تمہارے لیے ایک طرح سے خوراک اتری۔ اور حکم کیا ہوا؟ کلو من طیبات، کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے، ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں بخشی ہیں، وما ظلمونا، ماں کے تین مطلب ہوتے ہیں، نہیں، کیا، جو، یہاں پر اس کا مطلب ہے نہیں، وما ظلمونا، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا۔ یہ اس کو ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ ظلمنا نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ ہم نے ظلم نہیں کیا، کیونکہ ہم لوگ جب تھوڑے تھوڑے لفظ سیکھتے ہیں اور اب پھر ہم خود سے ترجمے کی کوشش کرتے ہیں تو اکثر یہ چیز ایرر ہو جاتی ہے اس میں۔ وما ظلمونا، اور انہوں نے ظلم نہیں کیا ہم پر، یعنی انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا، وا، اور، لیکن، یہ لیکن نہ یعنی اردو والا لیکن ہے، اور لیکن، کانو انفسہم یظلمون، یہ بیسیکلی ہے کانو یظلمون، کانو یظلمون جو ہے یہ اس کو کہتے ہیں ماضی استمراری، یعنی پاسٹ کنٹینیوس ٹینس، وہ ظلم کرتے رہے، انفسہم، اپنی جانوں پر، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، اور وہ اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے رہے، اور ہم نے سایہ کیا تم پر بادلوں کا، اور ہم نے اتارا تمہارے اوپر من و سلوہ، کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو بخشیں، اور انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا، اور لیکن وہ اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ اور آپ نوٹس کریں کہ شروع میں ان کو مخاطب کیا جا رہا تھا، اس کے بعد بیچ میں کوئی چیز محذوف ہے، وہ چیز یہ محذوف ہے کہ ہم نے انہیں کہا یہ کہ تمہیں کہا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ہم نے تمہیں نعمتیں عطا کی ہیں پاکیزہ، ان میں سے کھاؤ، اور اس کے بعد یہ چیز محذوف ہے کہ انہوں نے ان نعمتوں کا حق نہیں پہچانا، ان کی قدردانی نہیں کی، شکر گزاری نہیں کی، بلکہ خدا کی نافرمانی کرتے رہے اور خدا کی ناقدری کرتے رہے۔ تو اب اس کے بعد جو خطاب ہے ان سے طرف سے منہ پھیر لیا گیا ہے، ان کی طرف سے منہ پھیر لیا گیا ہے، سے پہلے سیکنڈ پرسن میں بات ہو رہی تھی، اب تھرڈ پرسن میں بات ہو رہی تھی۔ اچھا، اگر انہوں نے ہماری نعمتوں کی قدر نہیں کی تو پھر انہوں نے ہمارا تو کچھ نہیں بگاڑا، انہوں نے اپنا ہی نقصان کیا۔ اور ہمارے لیے غور کرنے والی بات یہ ہے کہ ہم کیا اپنے رب کی نعمتوں کی قدر کرتے ہیں، یا ہم ان کی ناقدری کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں ان کو ہم اسراف کے ذریعے ضائع کر دیتے ہیں، یا ان کو جو جہاں لوگوں کا حق ہے ان تک نہیں پہنچاتے۔ اور ان نعمتوں میں اس چیز کو یاد رکھیں کہ صحت بھی اللہ کی نعمت ہے، اور یہ جو وقت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، تو اپنے وقت کا میکسیمم پاسبل پازیٹیو پروڈکٹیو استعمال کریں، یہی اللہ خدا کی نعمت کی قدردانی ہے۔ اگر ہم یہ وقت ضائع کر دیں سارا دن ٹی وی دیکھ دیکھ کر، گپے مار مار کر، فالتو بیٹھ بیٹھ کر، تو ہر نعمت کا جواب دینا پڑے گا اور اس کا بھی جواب دینا پڑے گا، اور وہ قوم جو کسی نعمت کی ناقدری کرتی ہے پھر وہ اپنا ہی نقصان کرتی ہے۔ اگر ہمارے ملک میں اللہ تعالیٰ کی احکامات پر صحیح سے عمل نہیں ہوتا، جہاں تک تو عبادات کا تعلق ہے، کیونکہ دین تو مکمل ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں داخل ہو جاؤ پورے پورے، دین تو پورا پورا ہے۔ ہم نے عبادات کے اندر نا، ہمارا وہاں پہ بھی خیر ایک بڑی آبادی ہے جو نمازیں نہیں پڑھتی، بٹ رمضان میں خاص طور سے آگے عبادات والا معاملہ تو ہمارا کافی حد تک حل ہو جاتا ہے، لیکن عبادات کے علاوہ معاملات بھی ہیں کہ ہم لوگوں سے معاملات کیسے کرتے ہیں، اور ہم اپنا رزق کیسے کماتے ہیں، اور پھر ہم اپنا اوور آل جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں ہم ان کا استعمال کیسے کرتے ہیں، جو ہمیں اللہ نے رزق دیا کیا ہم اس میں سے لوگوں پر خرچ کرتے ہیں، یا ہم خرچ کرنا تو کجا، جو زکوٰۃ اللہ نے فرض کی ہے اس کو بھی ہیلے بہانے بنا کر کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جا جا کے فتوے دیتے ہیں کہ کسی طرح ہمیں درجنوں پلاٹوں میں زکوٰۃ نہ دینی پڑے، اور ہیرے جواہرات میں زکوٰۃ نہ دینی پڑے، اور اس کے بعد ہم وہ سارا پیسہ جو ہے اس کو سمیٹ کے رکھ لیں تاکہ وہ کسی غریب کے کام نہ آ جائے۔ تو فرض کو بھی ہم ادا کرنے سے بچنے کے لیے ہیلے کرتے ہیں، یا ہم واقعتاً اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اس کی نعمتوں کا حق ادا کرتے ہیں۔ واہ،
اور اس قلنا جب ہم نے کہا، اور یاد کرو جب ہم نے کہا، ادخلو، ادخلو یہ ثلاثی مجرد سے ہے، تین حرفی کی کیٹیگری ہوتی ہے، اور جب یاد کرو جب ہم نے کہا کہ داخل ہو جاؤ، ہاضا ہی حاضی، ہاضا یا حاضی کا مطلب ہوتا ہے یہ، یعنی اس القریہ، اس قریہ میں تو قریہ شہر کو کہتے ہیں، چھوٹی بستی کو بھی کہتے ہیں، بڑے شہر کو بھی کہتے ہیں، اور جب ہم نے کہا کہ داخل ہو جاؤ اس بستی میں، فا پس کلو کھاؤ، منہا اس میں سے، حیثم جہاں سے تم چاہو، شئتم حیث شئتم جہاں سے تم چاہو، اور رغدن کھلا فراغت کے ساتھ یہ ویسے الفاظ ہیں جیسے حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمائے تھے، یہ ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا اور داخل ہو دروازے میں سجدہ سجدہ کرتے ہوئے، وَقُولُوا اور کہو، حِطَّةٌ غالباً حِطَّةٌ کا مطلب ہے کہ اے رب ہمارے گناہ بخش دے، جو پھر اگلا جو فریز آ رہا ہے اسے پتہ لگ رہا ہے کہ یہ کہیں گے اور اس کے بعد گناہ بخشے جائیں گے، تو اس کا مطلب شاید یہی ہوگا۔ عربی میں ویسے جو اس کا لوگوں نے ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے، ایک وہ یوز ہوتا ہے روٹ ہے تے تے، اس کا مطلب ہے چیز کو اوپر سے نیچے اتارنا، تو اس سے پھر وہ کہتے ہیں جھاڑنے کے لیے آتا ہے، جھاڑ پونچھ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، گناہوں کو جھاڑنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تو حتت ان کا مطلب ہوگا کہ اے اللہ ہمارے گناہوں کو جھاڑ دے، ہمارے گناہ بخش دے۔ نغفر لکم، غفرہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ڈھانپ دینا، گناہوں کو ڈھانپنے کے لیے آتا ہے، یعنی گناہوں کو معاف کرنے کے لیے آتا ہے۔ خطا یا جو ہے یہ خطیتن کی جمع ہے، یعنی غلطی کی جمع ہے، گناہ کی جمع ہے، تو اور کہو حتتن نغفر لکم خطایاکم، ہم بخش دیں گے تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو، یعنی ہم تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے۔ وا اور سنزیدو، نزیدو جو ہے یہ تو ہے مضارع، اس کا مطلب ہوتا ہے ہم زیادہ کرتے ہیں یا ہم زیادہ کریں گے، جب اس سے پہلے یہ سین ایڈ ہو جاتا ہے تو یہ اس مضارع کو مستقبل کے ساتھ مخصوص کر دیتا ہے، پھر اس میں ہم زیادہ کرتے ہیں نہیں رہے گا، پھر کریں گے ہی ہوئے گا، تو ہم زیادہ کر دیں گے، یعنی مطلب کہ ہم مزید فضل کریں گے المحسنین، محسنوں کے اوپر، محسنوں کے اوپر فضل کریں گے۔ محسن کون ہوتے ہیں؟ محسن وہ ہوتے ہیں جو احسان کرتے ہیں۔ احسان کا کیا مطلب ہے؟ ظاہر سی بات ہے یہاں پر تو انہوں نے حتیٰ تم کہنا تھا تو وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر تو احسان نہیں کرنا تھا، احسان کا لفظ ہے حسن سے، تو ہے سین نون کا مطلب ہوتا ہے وہ خوبصورت ہوا، حسنا وہ خوبصورت ہوا، تو احسنا کا مطلب ہوتا ہے اس نے خوبصورت کیا، بالکل جیسے خرج اخرج ہے وہ نکلا، اس نے نکالا، حسنا احسنا وہ خوبصورت ہوا، اس نے خوبصورت کیا، تو اس سے مطلب پھر یہ بنتا ہے کہ کسی کام کو خوبصورتی کے ساتھ سر انجام دینا، اچھی طرح حکم کو بجا لانا۔ ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ تم نے دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے جانا ہے اور اللہ سے معافیاں مانگتے ہوئے داخل ہونا ہے۔ اب یہ دروازہ مسجد کا دروازہ بھی ہو سکتا ہے اور بستی کا بھی دروازہ ہوتا ہے، تو موسٹ پرابلی بستی کے دروازے کی بات ہو رہی ہے۔ تو حسن جو ہے وہ بنیادی تعلق اس کا دیکھنے سے ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو ہم کوئی بھی کام اگر اس انداز سے کریں کہ ہمارے اندر یہ احساس موجود ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور ہماری کوشش ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے عمل کو دیکھے تو یہ فرمائے کہ اس نے یہ عمل خوبصورت طریقے سے کیا ہے، یہ اس نے یہ خوبصورت کام کیا ہے، اس کا مطلب ہے احسان کا رویہ۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ حضرت عمر بیان کرتے ہیں کہ حضرت جبریل آئے، اور وہ ایک لمبی حدیث ہے، اس کا ریلیونٹ پورشن ہم ڈسکس کر لیتے ہیں تھوڑا سا۔
کہ وہ ایک آدمی آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور انہوں نے کچھ سوال کیے، اور پھر سوال کر کے مطلب انہوں نے پوچھا اسلام کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اسلام یہ ہے، تو اس نے کہا ہاں ہاں آپ نے سچ کہا۔ اور حضرت عمر کہتا ہے کہ ہم حیران ہوئے کہ یہ کس قسم کا آدمی ہے، کہ خود ہی کیا سوال پوچھ رہا ہے اور پھر جواب سن کے خود ہی اس کی تصدیق بھی کر رہا ہے۔ پھر بعد میں جب کچھ دیر بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جانے کے بعد حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ جبریل علیہ السلام تھے، تو اس میں انہوں نے ایک سوال کیا کہ فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ، کہ مجھے احسان کے بارے میں بتائیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ، کہ تم عبادت کرو اللہ کی، کأنک تراہ، گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اور اگر تم اس کو نہیں دیکھ سکتے، اگر تمہیں کیفیت پیدا نہیں ہو سکتی کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو وہ تو تمہیں دیکھتا ہے۔ تو انسان کے اندر یہ کیفیت ہو ہمہ وقت کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور وہ نوٹس کر رہا ہے کہ میں جو بھی کام کر رہا ہوں، میں جو بھی رویہ اختیار کر رہا ہوں وہ کیسا ہے، یہ کیفیت اگر انسان کے اندر موجود ہو تو یہ احسان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی خوبصورت الفاظ میں اس کو بیان فرمایا۔ اس لیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ذکر اذکار سکھائے ہیں ان کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہر وقت اللہ کو یاد کریں، اچھے اچھے الفاظ استعمال کریں، جب کوئی مسئلہ ہو، کوئی خوشی ہو تو سبحان اللہ، ماشاء اللہ، استغفر اللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، یہ الفاظ استعمال کریں۔ انفارچونیٹلی اب لوگوں کو انگریزی فلمیں دیکھ دیکھ کے ان کی لینگویج بھی خراب ہو گئی ہے، اور وہ جب اسپونٹینیس کو بات کرنی ہوتی ہے تو اس کے لیے بھی انتہائی نامعقول الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بے شمار الفاظ، بے شمار دعائیں ہمیں سکھائی ہیں، اٹھنے، بیٹھنے، سونے، جاگنے، پانی پینے، شروع کرنے کھانا، کھانا ختم کرنے، ہر چیز کی دعا ہے، ہر دعا میں اللہ کا ذکر ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ ہوتی ہے، انسان کے اندر یہ احساس جاگزی ہوتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو جب یہ احساس ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو اس کے بعد ظاہر ہے پھر آپ عمل کے اندر بھی حسن پیدا ہوگا، اور اگر عمل میں حسن پیدا ہو جائے گا تو پھر یہ احسان کا معاملہ ہوگا، اور جو محسنین ہیں ان کو تو اللہ تعالیٰ پھر مزید فضل فرمائیں گے۔ محسنین کے لیے تو پھر جنتیں بھی بڑھ بڑھ کے ہوں گی، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو محسنین میں شامل فرمائے۔ فبدل الذین ظلموا، بدلا تبدیل کر دیا، پس بدل دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا۔ اور آپ غور کریں، اللہ زینہ بیسیکلی فائل ہے، تو اللہ زینہ سے پہلے جو فعل آیا ہے وہ واحد آیا ہے، اللہ زینہ کے بعد جو فعل آیا ہے وہ جمع آیا ہے۔ تو یہ رول ہمیشہ ہوتا ہے، فائل سے پہلے جب فعل آتا ہے تو وہ ہمیشہ واحد ہوتا ہے، بعض اوقات مذکر کا صیغہ ہوتا ہے، بعض اوقات مؤنث کا ہوتا ہے، لیکن ہوتا واحد ہے۔ اور فائل کے بعد جب آئے گا تو پھر وہ میچ کرتا ہے، جیسا فائل ہوگا ویسا ہی فعل کا صیغہ استعمال ہوگا۔ فبدل الذین ظلموا، تو بدل دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا۔ اچھا یہ پچھلی آیت ہم نے ریپیٹ کر لی تھی، میں ایک دفعہ یہ پوری پڑھ دوں۔ اور جب ہم نے کہا کہ داخل ہو جاؤ اس بستی میں، پس کھاؤ اس میں سے جہاں سے تم چاہو خوب فراغت کے ساتھ، اور داخل ہو جاؤ دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے، اور کہو حطۃ، ہم بخش دیں گے تمہارے گناہوں کو، اور ہم مزید فضل فرمائیں گے ان لوگوں پر جو احسان کا رویہ اختیار کریں گے، جو حکم کو اچھی طرح بجا لائیں گے۔ فبدل الذین ظلموا، پھر بدل دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا، قولاً، یہ اس پر دو زبر ہیں، اس کا مطلب ہے یہ اس کا ظلموں کا یا بدلہ کا مفعول ہے، تو یہ بدلہ کا مفعول ہے۔ پس بدل دیا ان لوگوں نے قول کو، اس بات کو، یعنی جو ان کو حکم دیا گیا تھا اس کو، غیر الذی قیل لہم، غیر دوسرا غیر ملکی، الذی وہ جو، قیلا یہ قالا کا پیسو وائس ہے، قالا اس نے کہا، قیلا وہ کہا گیا، لہم ان سے، یعنی انہوں نے بدل دیا اس قول کو ایک ایسے قول سے جو ان سے نہیں کہا گیا تھا، یا انہوں نے بدل دیا اس قول کو جو ان سے کہا گیا تھا ایک دوسری بات سے۔ فَأَنزَلْنَا، پس ہم نے نازل کیا، عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا، رجزن، تو ہم نے نازل کیا رجز،
رجس کا ویسے مطلب ہوتا ہے کپ کپانا، جب اونٹ بوڑھا ہو جاتا ہے کانپنے لگتا ہے تو اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو ایسا عذاب جو کپ کپی طاری کر دے، ایسے عذاب کو رجس کہتے ہیں۔ وَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا، تو ہم نے نازل کیا ظالموں پر عذاب من السماء، آسمان سے، بیما، بی ساتھ ما جو، اس کے ساتھ جو، یعنی یہ کہ بوجہ اس کے کانو یفسقون، یہ پھر یفسقون مضارع ہے، اس کے ساتھ کانو آئے ہیں، اس سے یہ مل کے بن جاتا ہے پاس کنٹینیوس، جو وہ نافرمانی کرتے رہے۔ تو بامعاوضہ ترجمہ بنے گا کہ ہم نے ان کی نافرمانی کے سبب ان پر آسمان سے عذاب اتارا، پس بدل دیا لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا اس بات کو ایک دوسری بات سے جو ان سے کہی گئی تھی، پس ہم نے نازل کیا ظالموں پر آسمان سے عذاب ان کی نافرمانی کے سبب۔ اب یہ ان کی یہودیوں کی ڈھٹائی اور نان سیریسنس کی انتہا تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو حکم فرما رہے ہیں کہ مجھ سے معافی مانگو، حتیٰ تم کہو، اور انہوں نے اس لفظ کو بدل کے شرارت کرنے کے لیے بینگ جسٹ نان سیریس انہوں نے ایک اور لفظ استعمال کرنا شروع کر دیا۔ یہ جو نان سیریس ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے یہ کسی بھی قوم میں ہوگا، یہ اس قوم کو تباہ کر دے۔ اور نان سیریس ایٹیٹیوڈ کا مطلب صرف یہی نہیں ہوتا کہ آپ الفاظ ہی تبدیل کر دیں، ایک اوورال نان سیریس ایٹیٹیوڈ۔ تو یہودیوں میں بہت نان سیریس ایٹیٹیوڈ تھا، وہ اپنے آپ کو بڑا ہی چہتے سمجھتے تھے، وہ سمجھتے ہم جو مرضی کرتے پھریں ہمیں کچھ نہیں ہوتا۔ انفارچونیٹلی مسلمانوں کا بھی یہی خیال ہے کہ وہ بھی اللہ کے چہیتے ہیں، جو مرضی کرتے پھریں ان کو کچھ نہیں ہوگا۔ اور اگر فرض کریں یہ نہ بھی ہو کسی کو خیال، اور واقعی لوگوں کا احساس ہو کہ ہاں ہم اگر گناہ کریں گے تو ہمیں اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا، اگر ہم جہنم میں چلے جائیں گے، اس کے باوجود لوگ نان سیریس ہیں۔ پیپل آر ناٹ سیریس اباؤٹ اٹ، نہ تو دین کے معاملے میں سیریس ہیں اور نہ دنیا کے معاملے میں سیریس ہیں۔ اور جو مسلمان ہے اس کی دنیا دین سے جدا نہیں ہوتی، اس کی دنیا کا تو ہر کام دین کی روشنی میں طے ہوتا ہے۔ ہمارا دین ہمیں حکم دیتا ہے کہ رزق حلال کماؤ، ہمارے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکاسب حبیب اللہ، اپنے ہاتھ سے محنت کر کے روزی کمانے والا تو اللہ کا حبیب ہے۔ تو ہمارے دین میں تو دنیا کے اوپر بہت زیادہ فوکس ہے کہ آپ نے دنیا حاصل کرنی ہے، آپ نے مال حاصل کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے لوگوں میں خرچ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے یہ نہیں چاہتا کہ وہ بالکل غریب مسکین اور ہر وقت لوگوں سے مانگتے پھرے، یہ کوئی دین نہیں چاہ رہا۔ جو بعض اوقات انفارچونیٹلی آپ کو تبلیغی جماعت والوں کے بیان سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بس سارے دنیا کا کاروبار چھوڑ دو اور بس عبادتیں کرتے رہو اور بس تسبیحیں کرتے رہو، وہ بھی بہت ضروری ہے، رزق حلال کمانا بھی بہت ضروری ہے، سوشل سیٹ اپ کریٹ کرنا بھی بہت ضروری ہے، اور ان ساری چیزوں کو جو سب سے آسان طریقہ ہوتا ہے وہ دیکھنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی زندگی گزاری، آپ کے خلفائے راشدین نے کیا کیا چیزوں کو امپلیمنٹ کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ لیں، اس میں دین کی بھی محنت ہے، اور جس کو ہم لوگ دنیا کہتے ہیں اس کی بھی بے تحاشا محنت۔ حضرت ابو بکر کا دور چھوٹا تھا، اس کے اندر فتنوں کا آپ نے سرکوبی کی، وہ حضرت عمر کا دور ہے، تو آپ دیکھیں حضرت عمر کے دور میں تقریباً 4 بر اعظموں تک اسلام پھیل گیا، اور کتنے سسٹم حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے امپلیمنٹ کی ہے، جس میں کرنسی بھی تھی، جس میں یہ انفارمیشن کا سسٹم بھی تھا، جس کے اندر یہ مسافروں کی سہولت کے سسٹم بھی تھے، زکوٰۃ کا پورا سسٹم امپلیمنٹ کیا گیا، پورے معاشرے میں سوشل ویلفیئر کریٹ کر دی گئی۔ تو یہ ساری چیزیں کیسے کریٹ ہو؟ یہ ساری چیزیں ظاہر مال کما کے ہی کریٹ ہو۔ تو دنیا اور جو روحانیت ہے اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے پانی ہے اور کشتی ہے۔ تو اگر آپ کے پاس پانی ہوگا تو آپ کشتی اس کے اوپر چلائیں گے اور اگلے کنارے تک پہنچیں گے۔ تو ہاں اللہ تعالیٰ نے اسباب ہمارے لیے پیدا کیے ہیں کہ ان اسباب کے ذریعے ہم آخرت تک پہنچیں گے۔ ہم اس دنیا کو ترک نہیں کر سکتے۔ جو رہبانیت ہے یہ اللہ نے نہیں سکھائی، یہ عیسائیوں نے اپنی طرف سے ایجاد کر لی ہے، باقی صوفیوں جوگیوں نے اپنی طرف سے ایجاد کر لی۔ تو ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے اس پانی کے اوپر کشتی چلا کے جانا ہے۔ ہاں اگر وہ پانی کشتی میں داخل ہو گیا تو کشتی ڈوب جائے گی۔ تو یہی معاملہ دنیا اور دل کا ہے کہ اگر دنیا دل کے اندر داخل ہو گئی تو پھر انسان کی کشتی ڈوب جائے گی، ادروائز ہمیں
عبادات پہ بھی فوکس کرنا چاہیے، راتوں کو تہجد کی بھی کوشش کرنی چاہیے، اپنے رب سے تسبیحیں بھی پڑھنی چاہیے، مسلسل پڑھنی چاہیے، اپنے رب کو ہر وقت یاد کرنا چاہیے، اور دنیا کے بھی جو کام ہے وہی موسٹ پروڈکٹیو طریقے سے کرنے چاہیے۔ فبدل الذین ظلموا، پھر بدل دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا، قولا اس بات کو، غیر الذی قیل لہم، ایک دوسری بات سے، یا بدل دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی ایک دوسری بات سے، فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، تو نازل کیا ہم نے ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا عذاب آسمان سے، یعنی تو نازل کیا ہم نے ظالموں پر آسمان سے عذاب بسبب اس کے جو وہ نافرمانی کرتے رہے۔ اچھا سر، جو الفاظ بدلے ہیں، مطلب انہوں نے یہودیوں نے الفاظ بدلے، اس کا کہیں ذکر ہے کہ وہ ایگزیکٹلی جو بدلے ہوئے الفاظ تھے وہ کیا تھے؟ اس کا کوئی کہیں ذکر ہے؟ دیکھیں قرآن شریف میں تو ذکر نہیں ہے، بائبل میں جو ذکر آتا ہے اس سے کوئی لوگوں نے کہا ہے کہ شاید انہوں نے ہتاتن کی جگہ ہنتاتن کہنا شروع کر دیا، تو انہوں نے معافی مانگنے کے بجائے روٹی روٹی کہنا شروع کر دیا، کیونکہ ان کے بستی میں اترنے کی وجہ بھی یہی تھی کہ ان کو یہ من و سلوا سے وہ تنگ آ گئے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ ہم نے تو مسالوں والی مزے مزے کی چیزیں کھانی ہیں، اور ہمیں اس سے خود دلچسپی نہیں ہے کہ اللہ کا رسول ہم سے کیا ٹریننگ کروانا چاہتا ہے۔ تو پھر بھی ان کو کہا گیا اچھا چلو جی اس بستی میں اتر جاؤ، لیکن یہ ہے کہ تم حتاتن کہتے رہو تو تمہارے گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا۔ وہاں پہ بھی انہوں نے بجائے یا اللہ ہمیں معاف کر دے کہنے کے بجائے یہ شروع کرتے کہ یا اللہ ہمیں روٹی دے دے، روٹی دے دے، اور سجدہ کرنے کے بجائے ایسے ہی وہ سلائڈیں مار، جس کو وہ پنجابی میں کہتے ہیں گھسیٹیاں مارتے ہوئے اندر داخل ہونا شروع ہو، تو یہ ان کی ایک نامعقول قسم کی نان سیریس قسم کا ایٹیٹیوڈ۔ تو قرآن شریف میں وہ الفاظ نہیں ہے، بائبل سے لوگوں نے پھر کچھ ریڈیوس کیا کہ شاید یہ کہتے